ناظرین کرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ مچھلی کھانے سے خون نہیں جمتا۔ روکھے بالوں کے لیے بیبی آئل لگائیں، پھر بال بنائیں، اس سے روکھے بال صحیح ہو جائیں گے۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کے دانے چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما یا کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن گوشت میں لگایا جائے یا پھر رگ میں لگایا جائے، البتہ بغیر کسی مجبوری کے روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا مکروہ ہوتا ہے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوانا چاہیے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ چاولوں کے بعد دودھ مت پئیں۔ بچوں کو ہرگز چائے مت پینے دیں۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ اور کسی مرد نے ہاتھوں سے انزال کر لیا تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کرو، پھر روٹیاں بناؤ، انشاءاللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے بہتر ہے۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی روزے دار نے بھول کر بھی کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی چیز منہ میں ہو تو اسے بھی تھوک دیں۔ کسی نے روزے کے دوران کوئی چیز چکھ کر تھوک دی، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ اس بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارے کرے اور نہ ہی بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بارش کے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوگی۔ اگر غلطی سے ایسا ہوا تو صرف قضا ہوگی۔ اگر کسی نے زبردستی کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، البتہ کھلانے والا گناہ گار ہوگا۔ دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ کام جان بوجھ کر کیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگے، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کوئی سحری کے وقت پانی یا چھالیا منہ میں ڈال کر سو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد آنکھ کھلی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی کی نکسیر ٹوٹ جائے اور اگر خون حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں سانس کی بیماری کی وجہ سے انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے لیے صرف قضا لازم ہوگی۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کی ناز نخرے اٹھائے گا۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس پینا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو رات کے وقت آئیز برو پر خالص سرسوں کا تیل لگاؤ اور اس سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ میتھی دانے کا استعمال جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ہوتا ہے، اس سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پانی میں بیسن گھول کر چہرے پر لگائیں، جب یہ خشک ہو جائے تو ہاتھوں سے کھرچ کر نکالیں۔
اس سے غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ سر پر کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ دن میں 7 گلاس پانی پینے سے دماغ 15% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھ کر سو جاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور ایسی عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کا استعمال سلاد کے طور پر کیا کرو، اس کا استعمال کرنے سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ جو سوتے وقت دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر کھا جاتی ہیں، ایسی عورت کے چہرے پر کبھی جھریاں نہیں آتی اور وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ زیادہ کھراٹے آتے ہوں تو سوتے وقت ناف میں 3 قطرے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں، اس سے سوتے سمے آپ کو کھراٹے نہیں آئیں گے۔ بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کی غذائیت ملتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ادرک کے زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ کدو کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے کیونکہ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیموں کا اور کھیرے کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ لیموں کے استعمال سے ہماری اسکن بہت زیادہ وائٹننگ ہو جاتی ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرتے ہیں۔ سیب کا زیادہ استعمال انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانا، اس سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آئے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کرنے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں گرد و غبار یا دوا حلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ان چیزوں کو جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتارا گیا تو سمجھ جائیں کہ اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر غسل کرتے ہوئے کان میں خود بخود پانی چلا گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے لیے یہ اختیار سے باہر ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال مکروہ ہے، البتہ کسی پر بنا پر ہو تو اس کی گنجائش ہے، تو وہ بھی اس صورت میں جب بھی اس کا ذائقہ حلق سے محسوس نہ ہو۔ روزے کی حالت میں خود سے الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت کا چہرہ جھریاں پیدا کرنے لگے تو یہ 3 چیزیں نہ کھانے دیں: تلے ہوئے پاپڑ، پکوڑے اور بازاری بریڈ یعنی کہ بازاری کھانے وغیرہ۔ اس کی جگہ مالٹے کا پھل دیا کریں کیونکہ مالٹا جلد کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ہیٹر کے سامنے بیٹھنے سے ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جسم کو خشک کر دیتی ہے۔ ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند کا نہ آنا، سر درد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔